سر یہ ریسنٹلی امریکہ کا وینزویلا والا سارا معاملہ، اس کے بعد ٹرمپ کی بار بار سٹیٹمنٹس آنا کہ جناب وہاں پر ڈیموکریسی فیل ہو رہی تھی، دیٹ از دا ریزن کہ امریکن انٹرونشن ضروری تھی. سر بہت سارے اس میں جو چیمگوئیاں آئل ریلیٹڈ فلاں چیز ریلیٹڈ، سر واٹ ایگزیکٹلی ہیپن، تھوڑا پلیز سمجھائیے گا ہمارے ناظرین کو. دیکھیے، جو جمہوریت کا انہوں نے ذکر کیا اور اس کے بعد حقوق انسانی کا، اس سلسلے میں بھی امریکہ کے مطالبات رہے ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ تھی وہ وینزویلا کا تیل تھا. چین اور روس کا وینزویلا میں بڑھتا ہوا اثر و رسوخ تھا، اور وینزویلا کا تیل جو چین کو سپلائی ہو رہا تھا، یہ بنیادی وجوہات تھیں. وہ بالکل کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ چین کا ساؤتھ امریکہ میں اور ان کے بالکل نیبرہڈ میں اتنا عمل دخل ہو وہ تیل کے حوالے سے، کیونکہ یہاں سے بھاری مقدار میں تیل جو ہے وہ چین میں جا رہا تھا. خود امریکہ کو چین کی تیل کی ضرورت ہے جو وینزویلا مہیا کر سکتا ہے، لیکن چین کا تقریباً وینزویلا کے تیل کے اوپر اجارہ تھا جسے انہوں نے عملاً ختم کر دیا ہے. یہ وجوہات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جاری کی تھی ابھی حال ہی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے جس میں شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ ہے، اس میں باہر کے ملکوں کا بالخصوص چین کا اور روس کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا تھا. وینزویلا کے ایران کے ساتھ بھی تعلقات تھے، تو یہ ساری چیزیں صدر ٹرمپ کے لیے ناقابل برداشت تھی، اسی لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا. سردار صاحب، از اٹ پاسبل کہ کوئی بھی ملک کسی سوورن کنٹری پہ ایلیگیشنز یا چلیں کوئی ویلڈ ریزنز بھی ہوں ان کو لے کر اٹیک کر دے، ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کر اپنے ملک میں لے جائے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں اور مثالیں ملتی ہیں امریکہ کے علاوہ سر؟ امریکہ کے علاوہ نہیں ملتی ہیں، لیکن امریکہ کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے سن 1989 میں پیناما کا صدر نوریگا کو اٹھایا تھا، اسی طریقے سے ہانڈورس کے صدر کو اٹھایا، پھر جو ہیٹی کے صدر کو ایرسٹیڈ کو. تو یہ مثالیں ملتی ہیں. تو امریکہ کا یہ طرز عمل رہا ہے. اس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام بنایا تھا اس پر کسی حد تک عمل کیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نافذ العمل نہیں ہے، یعنی وہ اس سے بالا تر ہیں. اور اس میں کبھی انہوں نے احتیاط بھی برتی ہے ماضی میں، لیکن کچھ حکومتیں جو ہیں اس سلسلے میں محتاط رہی ہیں. لیکن وہ آپ عراق کا دیکھ لیجئے، شام کا دیکھ لیجئے، یا اس کے علاوہ لیبیا کا دیکھ لیجئے، بہت سے جو انہوں نے حملے کیے وہ پہلے حملے کر دیے، پھر اس کے بعد جو اقوام متحدہ کی طرف رجوع کیا. اس مرتبہ جو ہے یہ پورے کا پورا حملہ اتنی تیزی سے ہوا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رجوع بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اسے دوبارہ سیکیورٹی کونسل کے ایوان میں لے جانا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہو. تو امریکہ چونکہ سپر پاور رہا ہے، اب بھی ہے، اگرچہ اب اس کا رول گھٹتا چلا جا رہا ہے دوسری قوتوں کے ابھرنے کی وجہ سے، لیکن وہ اپنے آپ کو ان قوانین کا پابند نہیں سمجھتا جہاں اس کے مفادات سامنے آ جائیں. سر ایک طرف امریکہ اور دوسرے اینڈ پہ چائنا یا رشیا، ان کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹ سے آگے بڑھ کے تو اس سارے معاملے کے اندر، اس سارے میٹر کے اندر سٹیٹمنٹس کی حد تک کی، بیانات کی حد تک ہم دیکھتے رہے ہیں. کوئی پریکٹیکلی بھی پاسبلٹی ہے کہ چائنا یا رشیا سٹیپ اپ کرے گا؟ دیکھیے، وہ فوجی کارروائی نہیں کر سکتے، نہ چین کر سکتا ہے نہ روس کر سکتا ہے، ان کے بیانات سخت ہوں گے. لیکن چین جو ہے وہ امریکہ کے لیے بہت سی معاشی مشکلات پیدا کر سکتا ہے. اس نے ڈالر جو ہے اس کے ذخائر کم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اس نے زیادہ سونا خریدنا شروع کر دیا ہے. کرپٹو کرنسی میں بھی جو ہے اس کا جو ہے اس کے ہاں خاصی توانائی موجود ہے، وہ اسے استعمال کر سکتا ہے جس سے امریکہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. سپلائی چینز کے لیے وہ ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کچھ منصوبہ بندی ہو چکی ہے. اور یہ ہے کہ امریکہ جو ہے، دوسرے ادارے بھی ہیں، صرف یہ میں پہلے ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات کر رہا تھا، لیکن جو عالمی نظام تھا جسے خود امریکہ نے بنایا تھا، اسے امریکہ یا امریکہ کی قیادت اب سبوتاژ کر رہی ہے، جس میں WTO ہے، WHO ہے، اور اس کے موسم کے بارے میں، موسمی تغیر کے بارے میں جو عالمی معاہدات تھے وہ بھی امریکہ یعنی صدر ٹرمپ ریپبلکنز یا میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ فرسٹ کے ماننے والوں کے لیے ناقابل قبول ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فوجی کارروائی کا امکان بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل
امریکہ کے نیبرہڈ میں ہے اور اس قسم کا کوئی خطرناک اقدام چین نہیں کرے گا. لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے چین جو ہے تائیوان کو زبردستی اپنے ساتھ ملا سکتا ہے؟ تو میرا اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ چین بہت احتیاط سے کام لے گا اور وہ فوجی کارروائی کی بجائے کسی پرامن طریقے سے جو ہے یقیناً تائیوان کو اپنے ساتھ ملانا چاہے گا. سر باقی پھر اس کے بعد دھمکیاں میکسیکو، کیوبا، کولمبیا ان کو بھی دی جا رہی ہیں صدر ٹرمپ کی جانب سے. آر دے آن دا لسٹ؟ جی بالکل وہ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت کشیدہ ہیں. ایک جو ہے مسئلہ امریکہ کو ہمیشہ سے درپیش رہا ہے اور وہ مسئلہ ہے غیر قانونی تارکین وطن کا، جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمیشہ امریکہ کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، میکسیکو کے راستے سے آتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں، جو وینزویلا ہو گیا، کیوبا ہو گیا، اس کے بعد جو چھوٹے بڑے ممالک جو ہیں وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بھی وہاں کھڑی کی ہے اس سرحد کے اوپر تاکہ وہ اسے عبور نہ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود غیر ملکی تارکین وطن آتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں پہلے سے 14 سے 19 ملین کے قریب اللیگل امیگرینٹس موجود ہیں لاطینی امریکہ کے، یعنی باقی دنیا سے بھی ہیں. تو یہ امریکہ کے لیے بہت باعث تشویش ہے. ان ممالک کے سلسلے میں ان کے جو ہے میکسیکو ہو گیا یا اس کے کولمبیا ہو گیا اور کیوبا، ان کی قیادت سے بھی وہ بالکل مطمئن نہیں ہے. ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی نہیں کرے گا امریکہ، لیکن یہ ان کے نشانے پہ ضرور ہیں.